آپ سنائیں سر، ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کی مہربانی، شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر میری آج پہلی جوائننگ ہے، جی جی، تو کرم نوازی کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر کرے۔ بھائی میرے، کرم نوازی تو اللہ نے کرنی ہے، ہمارے پاس کیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بس جی دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ ہاں وہی ہے، بس دعا تو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کیا کام ہے؟ پہلے کیا کچھ کرتے ہو؟ پہلے کورس وغیرہ تو نہیں کیا، استادوں سے سیکھا ہے اور اپنے مرشد پاک سے لیا جو بھی لیا۔ مرشد نے کیا کچھ کیا؟ کیسے سلسلہ ہو؟ کچھ بتاؤ گے تو پتہ چلے۔ چلہ کشی کی ہوئی ہے۔ اچھا، کس چیز کی؟ سورۃ فاتحہ شریف کی، آیت الکرسی اور سورۃ فلق ناس اور نادری شریف۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کیا کچھ ملا؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، علاج معالجہ کرتا ہوں، اللہ پاک شفا دیتے ہیں، لیکن علم سیکھنے کا جو شوق ہے نا وہ سر پہ سوار ہے کہ دل کرتا ہے جہاں سے ملے بس سیکھ لو۔ وہ اچھی بات ہے، ان کے کوئی موکلات وغیرہ؟ نہیں موکلات وغیرہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف دم وغیرہ۔ جیسے آپ نے بتایا نا چلا کشی کی ہے، تو اس کی ظاہر ہے مخصوص زکوٰۃ ہوتی ہے نا، وہ آپ نے ادا کی ہے؟ جی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ اس کے پھر وہ موکلات وغیرہ کتاب وغیرہ ہوئے یا ویسے بس ہوئی؟ نہیں جی بس ویسے ہی دم چل گیا، یہ ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے سے دم چل گیا۔ اچھا اچھا جی، اچھا تو بات یہ بھائی میرے، اب اگر ہمارے ساتھ چلو گے نا، جی جی، آپ کو وہ مداحمت وغیرہ جو کرتے وہ ترک کرنی ہوگی۔ جی ابھی تو میں فی الحال کوئی پڑھائی نہیں کرتا۔ وہ تو کیوں وہ جو ہے باقاعدہ روزانہ کی اس کی پڑھائی نہیں کرتے آپ؟ جی وہ کرتا ہوں، وہ تو جو ہے وہ 7 بار پڑھ لی، 11 بار پڑھ لی۔ وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی جی، وہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا ہوگا اگر ہمارے ساتھ چلو گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے جی کہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں۔ جی، اور یہ چھوڑنا ہوگا یا کچھ دنوں کے لیے چھوڑنا ہوگا؟ نہیں، اس کا یہ ہے کہ یوں سمجھو اپنے طور پر ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو کہ مست کے لیے چھوڑنا ہے۔ پھر جو ہے نا پھر یہ ہوگا کہ جب آپ کسی سٹیج پر پہنچ جاؤ گے تو یہی سب کو جو کچھ آپ کرتے ہو بغیر زکوٰۃ کے اس کا اثر ہوگا۔ جی جی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں تو مریض وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اگر میں یہ ورد نہیں کروں گا، پڑھائی نہیں کروں گا، تو پھر اس کے اثر کم ہوگا، پھر ان کا علاج جو ہوگا وہ کیسے کروں گا؟ دیکھو بھائی میرے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چھوڑنا پڑے گا، علاج بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے، فی الحال سب کچھ آپ کو سٹاپ کرنا ہوگا، یوں سمجھو آپ پھر سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ بنو گے۔ جی میں تو اسٹوڈنٹ ہی ہوں سر، استاد محترم میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا جو بندہ دروازے پہ پریشان حال آ جائے اسے میں کیسے واپس بھیج سکتا ہوں؟ میرے پاس آتے ہیں۔ اس وقت آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہو، اس وقت آپ جو کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کر رہے ہو جی، لیکن اب جو ہے نا دوبارہ آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کی سٹیج پہ آنا ہوگا، یہی کچھ میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے۔ جی کچھ وقت کے لیے علاج معالجہ کرنا بھی چھوڑنا ہوگا اور پڑھائی بھی چھوڑنی ہوگی، سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اس کے لیے یہی ہے، دیکھیں یہی میں آپ کو بتاؤں، ابھی اس وقت بھی میرے ساتھ ایک دوست ہیں، سندھ سے ہیں، عامل ہیں باقاعدہ، جی وہ رابطے میں ہے اور ڈیلی سلام دعا بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ بھی اسی چیز کے کو لیے بیٹھے ہیں کہ جناب مجھے وہ عملیات عمل جو ہے نا وہ مجھ سے نہ چھڑواؤ، جی ایسے جو ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بتانے کا میرا کوئی مسئلہ نہیں، اب دیکھیں آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ جو بندہ جس نشست پہ ہوتا ہے نا اسے اس کی ذمہ داری کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، اور جو اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ساتھ اسے کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تو خود تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی جی یہ الگ بات ہے، دیکھنے والے سمجھنے والے پتہ نہیں اسے کیا کچھ کہتے ہیں، حقیقت میں تو وہ یوں سمجھے ایک پتلی کی طرح بیٹھا ہوتا ہے۔ جی اب جو کچھ تقاضے ہیں وہ جب تک پورے نہ ہوں ایسے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر اس حوالے سے ہمارا فرض بنتا ہے نا بتانا کہ جناب یہ کام آپ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو نہیں ہے۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہی کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دوست ایسے ہی مجھ سے اصرار بھی کرتے ہیں، بھئی آپ جو ہے نا اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو۔ اس حوالے سے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ایسے ہی ایک تجربہ ہوا، میری عادت ہے میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن پھر میرا خیال ہے تھا بندہ صبح سرحد سے، جی اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اسے بتا دیا بھی ٹھیک ہے یہ عمل دازن کرو۔ جی اب بیسیکلی وہ عامل تھا، جی اس نے وہ عملیات اپنے کیے، جو بھی کرتا رہا وہ تو کرتا رہا، ظاہر بات ہے جیسے اب آپ بتا رہے ہو پڑھائی وغیرہ جو بھی کرنی ہے۔ جی 10ویں دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا، استاد صاحب مجھے جو ہے نا زب لگاؤ، میرا قلب چلاؤ۔
جی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے ضرب لگائی, اسے کچھ بھی نہیں ہوا, ٹاس سے مس بھی نہیں ہوا. ایک مرتبہ لگائی, دوسری مرتبہ لگائی, پھر تیسری مرتبہ لگائی. جی پھر اس نے جا کے خود ہی کہا کہ استاد ایسا لگے گا جو میں ایسا ہوں. میں نے کہا آپ دیکھو, اس سے آپ پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک کیسے ہے. جی اب اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے آپ. جی. تو استاد محترم ایک سوال ہے اور عرض بھی ہے کہ آپ مجھے یہ جی یہ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں چھوڑنے کی, کیونکہ میں قرآن پاک کی صورتوں کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں, نہ کوئی مندرہ پڑھتا ہوں نہ کوئی اور چیز پڑھتا ہوں, صرف نادی علی شریف ہے اور قرآن پاک کی ہی سب صورتیں ہیں. یہ چھوڑنے کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں بس. میں نے تو آپ کو بتایا نا ابھی, وہ جو بندہ تھا وہ بھی اسی قسم کے حوالے سے عملیات وغیرہ کرتا تھا. یہ چھوڑنے کا معاملہ یہ سادہ طریقے میں آپ کو جو بتاؤں کہ آپ جو پڑھائی کرتے ہو, اب آپ تو کرتے ہو تو سمجھدار ہو اس حوالے سے, موکلات آپ کے ساتھ چلتے ہیں, بے شک آپ کو نظر نہیں آتے لیکن وہ چلتے تو ساتھ ہی ہے نا. وہی موکل جو ہے نا, یوں سمجھو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ پاک کے کلام سے ہی آتے ہیں, نیک مخلوق ہی ہے. بے شک آتے ہیں, لیکن آپ لوگ انہیں بلاتے ہو نا, اور اپنی مرضی سے تو نہیں آتے آپ کے پاس. آپ انہیں مجبور کرتے ہو, جتنی جو تعداد ہے وہ پڑھتے ہو, اس کے بعد وہ آتے ہیں. اس وجہ سے آپ اس حوالے سے ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. جو چیز اور اگر کوئی اللہ پاک کی کوئی مخلوق میں سے کوئی موکل کہہ لو, کوئی بزرگ کہہ لو, اگر وہ خود اپنی خوشی سے آ جائے, جو خوش دیکھو جو خوشی سے آ گئی ہے فرض کرو, اس سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس نے آپ کو کچھ کہنا ہے. ہاں اس کے لیے یہ ہے, اس کا بھی پھر یہی ہے نا, اگر وہ خوشی سے آ گیا ہے یا آ گئی ہے, اس کے جو تقاضے ہیں, جی جی اگر وہ تقاضے رکھتا ہے یا رکھتے ہے, جو چیز بھی ہے جو تقاضے رکھتے ہے, جو سمجھو وہ آپ کے حق میں نہیں ہے. اگر بغیر تقاضے کے آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ اپنا کام کرو, آپ کے ساتھ چلتی رہے, کوئی بات نہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ وہ ہے جو آپ خود کرتے ہو. اور سر میرا ایک اور سوال تھا جو مجھے کافی ٹائم سے پریشان کر رہا تھا, وہ یہ میرا سوال تھا کہ یہ جو موکلات وغیرہ ہوتے ہیں, ان سے یا بڑی ہے موکلات ہیں, ایسی چیزیں ہیں, ان سے کام لینا, ان کو حکم لگانا کہ فلاں کام کر دو, یہ ان سے مدد مانگنا, یہ غلط بات ہے کوئی یا نہیں ہے؟ اگر اب یہ تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی جو مل چکا ہے. آپ دیکھو, اگر غلط نہیں ہے تو سنو بھائی میرے, آپ نے سوال کر دیا نا, اب میری بات سنو. بات یہ, اگر یہ غلط نہیں ہے تو پھر انہیں آزاد کرنے کا حکم کیوں دیا ہر فقیر نے؟ جی آپ ہسٹری دیکھ لو, جس فقیر کے پاس بھی جو بھی بندہ گیا, انہوں نے یہی شرط پہلے لگائی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے انہیں آزاد کرو, پھر ہمارے ساتھ چلو. چاہے جتنے بڑے درجے کے بزرگ بھی ہیں, ہر ایک کی ہسٹری تو ہے نا, آپ لوگ سمجھتے ہو, پڑھتے ہو, سنتے ہو. میں یہی بات پوچھنا چاہتا تھا, میں کافی ٹائم سے پریشان تھا, کیونکہ میں اکثر جب حضرات کی ضرورت ہوتی ہے نا تو حضرات بھی کرنے پڑ جاتے ہیں, تو حضرات کرتا ہوں تو تب میں ان سے جو ہے نا حضرات کے لیے کام لیتا ہوں کہ فلاں پتلا ہے یا تویز ہے, اسے نکال دو یا جلا دو. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کسی غیر مخلوق سے, جنات سے یا کسی موکل وغیرہ سے مدد مانگنا, یہ اللہ پاک کے ہاں گناہ تو نہیں ہے؟ گناہ تو ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, گناہ تو ہے. آپ ہر فقیر جو ہے نا اسے چھوڑنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ جی بعد میں یہی کام بعد میں کیے جاتے ہیں, جب آپ کسی پوزیشن میں آ جاتے ہو نا, جی جی پکڑ کے اسٹیج پہ آ جاتے ہو, اسی طرح مدد بھی مانگی جاتی ہے, کام بھی کیے جاتے ہیں, لیکن وہ انداز مختلف ہوتا ہے. یہ انداز مختلف ہوتا ہے. مطلب جو ابھی میں یہ طریقہ کار اپنا رہا ہوں, یا کسی جنات کو میں حضرات کے ذریعے حضرت کرتا ہوں, تو میں بلاتا ہوں تو حاضر بھی ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں جس پہ حضرات ہوئی ہوتی ہے, تو میں ان سے کام لیتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ یہ فلاں کام کر دو. تو یہی میرے دل میں تھا کہ میں گناہ گار تو نہیں ہو رہا کہ میں کسی غیر مخلوق سے مدد مانگ رہا ہوں. اگر ایسا کچھ ہے تو پھر میں اسے بند کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا علم ہو جسے مجھے غیر مخلوق کی نہ ضرورت پڑے, اللہ پاک کے کلام سے ہی سب کام ہو. دیکھو وہ تو وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیں, جیسے آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے, جتنی بھی کی ہے, جی ٹھیک ہے نا, اس حوالے سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ میں جانتا ہوں. ٹھیک. اور اسی طرح اپنے فقر کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی میں کچھ جانتا ہوں. یہ ایک ڈیوٹی ہے, یوں سمجھو بتانے والے جو کر رہے ہیں. جی اس کے باوجود جو کچھ ذہن میں آتا ہے موقع کے مناسبت سے, جس آیات کا, جس تسبیح کا, جسے بھی بتائیں. اور میری روٹین یہ ہے کہ میں یہاں سے دم درود نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اپنے گھر پر کوئی ایسا معاملہ رکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے لیکن جس کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے انہیں یہ محفل میں یا واٹس ایپ پہ بتا دیتا ہوں بھی آپ خود کرو. جی بہتر ہو گیا. اللہ کی مہربانی سے ان کا کام بھی ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا جی اس کے باوجود ان کا کام کیسے ہوتا ہے؟ جی اور میں نے بھی کچھ نہیں کیا، میری زبان سے جو نکلتے ہیں الفاظ ان میں تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ بازی تو اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے نا جی. اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہوا ہے. صحیح میرے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی ایک حقیقت ہے. حقیقت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک مریض کے بارے میں استاد محترم جاننا تھا اگر اجازت ہو تو. جی یہ دوسرے بھی سن رہے ہیں میرے استاد محترم ہیں. میں نے صرف مشورے کے طور پہ ایک چیز پوچھنی تھی کہ میرے جب سے میں علاج معالجہ کر رہا ہوں تب سے ایک پیشنٹ جو ہے ایسا آیا جس کا جو علاج نہیں ہوا. کیا ہے اس کا مسئلہ؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں کھیترپال جسے کہتے ہیں نا، وہ جنات کی مخلوق کی ہوتی ہے، وہ کپڑے نہیں اس نے پہنے ہوتے، وہ عورت کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دودھ کیسے ہے؟ جی دودھ جنہیں ہم کہتے ہیں. جی 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 وہی. تو ان کے بچی کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں. وہ بچی تہجد گزار بھی ہے، ہر 24 گھنٹے اس کا جو ہے نا وہ تسبیح چلتی رہتی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، شادی شدہ ہے. جب سے اس کی ادھر شادی ہوئی رکھی ہے نا اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا اور انہوں نے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ لگا دیا اور پتہ نہیں کتنے مزارات پر کتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں. وہ پھر میرے پاس آئے اینڈ پہ اور انہیں جو ہے نا وہ 50% جو ہے نا وہ فرق محسوس ہوا ہے، لیکن وہ فل بچی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ ان کی جو آگے حاضر ہوتے ہیں نا جنات، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری یہی شرط ہے کہ یہ بچی وہاں سے طلاق لے تو ہم جائیں گے، ورنہ یہ اسے مدینے بھی لے جاؤ تو ہم نہیں جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ جب میں اسے دم کرتا ہوں، ان چیزوں کو نکالتا ہوں یا جلاتا ہوں تو کچھ ٹائم کے لیے اسے سکون رہتا ہے، 2-3 دن بعد پھر وہی چیزیں اس پہ اٹیک کر دیتی ہیں. جو میں نے نقش سے دیا تھا وہ 1 مہینہ تقریباً چلا ہے. اس کے بعد اس کی کال آئی، اس نے بولا کہ وہ چیزیں حاضر ہو گئی، کہہ رہی ہیں کہ تویز میں کچھ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ اس کا حل ہے یا صرف یہی حل ہے وہ طلاق لے لے. نہیں طلاق اس کا جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ ان سے کہو کہ مجھ سے رابطہ کر. ٹھیک ہے. وہ بچی نا سر اصل میں ہے وہ نا، میں بھی مطلب میری کوئی رشتے دار تو نہیں ہے، بس ایسے کسی نے بتایا تھا، وہ میرے پاس آئی تھی اور وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی کہ وہ پردہ کرتی ہے کافی. اور جب میرے سامنے آئی تھی تب بھی اس نے نقاب نہیں تھا اتارا اور نہ ہی بولی تھی نہ ہی بات کی تھی. بس جب تک حاضری رہی تھی وہ چیزیں بولتی رہی ہیں. اس نے کہا میں پردہ کرتی ہوں، نہ میں کسی پہ کال پہ بات کرتی ہوں، نہ میں کسی کے سامنے جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہے نا کہ اس کا باپ، اس کا خاوند جو اس کا ہمدرد ہو، وہ اس کے ساتھ ہو تو مجھ سے بات کر. ٹھیک ہو گیا. نمبر تو میرا آپ کے پاس ہوگا نا؟ جی جی نمبر تو ہے. نمبر دے دینا آپ، پھر جو ہے نا اس سے بات کرنے دیکھیں گے. ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے، سنو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہی ہے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جیسے میں ابھی بتا رہا نا تھا آپ کو کہ جب موقع پہ بندہ ہوتا ہے یا مریض شاید جو بھی ہوتا ہے نا، اسی وقت ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ کرو. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور اس میں یہی ہوتا ہے اگر آپ دیکھ لو کہیں بھی کسی بھی فقیر کے پاس جاؤ، یہ نہیں ہے کہ میرا تو ہے کچھ نہیں، ایسے رابطہ ہے، تو وہ ایسے ایسے کام کریں گے کہ آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے. دراصل اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. بے شک ہے. اللہ کی طرف سے انہیں القاء ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے بھی آپ یہ کرو، بس ٹھیک ہے. وہ جیسے بتا دیتے ہیں بات ہو جاتی ہے. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ نے کافی عرصہ لگایا، محنت کی، آپ بھی باقاعدہ اس فیلڈ سے منسلک ہو، محنت کر رہے ہو، اس کے بعد جا کے کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے. جی جی. جبکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہمارے اندر میرا خیال ہے آپ لوگوں سے بہت زیادہ تاثیر ہے. جی بے شک. وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پیچھے سے جو کمان ہے ہماری محافظ ہے وہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور جو ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی پھر. جی جی. آپ اچھی طرح جانتے ہو. اور استاد محترم یہ جو جنات ہوتے ہیں جب کسی پہ آ جاتے ہیں تو ان کو جب شریر جنات ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، ان کو جلا دیا جاتا ہے فلیدے سے یا پھر اللہ کے کلام سے پڑھائی سے. یہ جائز ہے ان کو جلانا جو شریر جنات ہوں، جو جانا چھوڑتے ہوں، جائز ہے یا نہیں؟ جائز کیوں نہیں ہے؟ جب دیکھو پہلے سب سے مقدم یا محترم یا مقدس جیسے بھی کہہ رہے ہو، عزت کے حوالے سے وہ انسان ہے. جی. اب وہ تکلیف دے رہے ہیں تو ان سے آگے جان تو چھڑانی ہے. جی یہ بات ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں نا لات تو ہم کسی کو جلاتے ہیں، اسے ہم آزاد دیتے ہیں، تو یہ ہمارا مطلب ہم کر سکتے ہیں. وہ بات اسے اگر نہیں چاہتے تو پھر جو علاج ہے وہ ابتدا ہے. جی جی.
बात तो ये है। काफी बार ऐसा होता है कि उनको जलाना पड़ता है, वो जाते ही नहीं, जाने नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। अगर चले जाए तो ठीक है, नहीं जाते तो उनका हाल तो निकालना। जी जी, उनको मुसलमान करें ना सबसे पहले। मुसलमान कैसे हुए? मुसलमान हो जाते हैं, कुछ मुसलमान हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो मुसलमान होते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें खुद मुंह से कहते हैं जला दो। हाँ, वो पता क्या है, उसमें जितना भी आप नहीं समझ रहे, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि वो भेजे गए होते हैं तवीरात के जरिए, जादू के जरिए। जी 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 जी, जिसने भेजा हुआ होता है ना, जी वो तो वापस नहीं आने देता। इसीलिए वो कहते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमारी सजा यही है, अब यहीं जला दो तो बेहतर है। जी, बस यही कुछ सवाल थे, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे उस्ताद मोहतरम नाम काफी मुझसे दूर है, उनसे वहाँ जाऊंगा तो वही रास्ता होगा, वहाँ जाया भी नहीं जा रहा। फोन तो हर जगह मुयस्सर है। नहीं जी, फोन पे जो है ना उनके साथ रास्ता नहीं होता, वहाँ जाके जो है वो रास्ता होता है। अच्छा, मुलाकात हुई तो आपसे जो है वो बात होगी, मैंने कहा माशाल्लाह अल्लाह पाक ने नए उस्ताद दे दिया, तो पूछ लेना चाहिए कहीं हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे कि लोगों की मदद करने के चक्कर में अपनी आखिरत ना खराब कर लें, कोई शिरक ना हो जाए या फिर कोई गलती ना हो जाए। जो भी है कोशिश यही क्या करो, कलाम पाक के जलाने के हवाले से बच्चों, बस आप लोग इस तरह करते हो अक्सर। किससे सर? कलाम पाक। कलाम पाक? हाँ, उसमें बाद लोग ये भी तो करते हैं ना, आयात वगैरह लेकर भी जला देते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, हम नहीं करते, वो करते होंगे जो सैफली या काला करते हैं। तो है ना मुख्तलिफ किस्म, वही तो मैं बता रहा हूँ। जी जी, वही करते हैं। हमने बस सर यही पढ़ना होता है, सूरत फलक, सूरत नास और आयतुल कुर्सी, बस। कितने? जी मैं लाहौर से। किस इलाके से? इधर कोट अब्दुल मालिक, इधर आता है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इधर ना हमें 2 महीने हुए हैं इधर शिफ्ट हुए हैं। पीछे हम पहले इधर रहते थे, फैसलाबाद के पास सांगला हिल, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, सांगला हिल उधर रहते थे, उधर से अब जी इधर शिफ्ट हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, कोट अब्दुल मालिक आ गए हैं। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े रहने। अभी इस हवाले से जो है ना, जो है ना, आपको दाम दरूद के लिए कुछ मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारा तरीका होता है मौके मुनासिब से। दोस्त दोस्त हैं जिन्होंने जो अब जैसे आप तो यहाँ मेरे साथ बात कर रहे हो, सामने आ गए ना, वैसे ऐसे भी हैं जो खामोशी से भी हमें सुन रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें हजरात उनकी कोशिश होती है कि भी कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाए। वो होता है जो लोग कर रहे हैं ना सिर्फ किताब के हवाले से, जी वो बताते हैं तवीज़ात वगैरह जो भी पीछे से सिलसिले से चले आ रहे होते हैं, वो बताते भी हैं, देते भी हैं। हमारा सिस्टम हुआ है नहीं जी, जब नहीं है तो मुझे तो कुछ ऐसे भी है ना जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता तो कहते हैं उस्ताद साहब आपको ये किताब वगैरह है तो भेज दो, यहाँ में भेजी करो। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। जी, ये किताब वाला बहुत सिस्टम चला है जी, वो जो है डायरी है, ये 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है। हाँ ऐसे ही है। अब बहुत ऐड आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इल्म-उल-अदात के माहिर है ना प्रोफेसर जाहिद साहब। हाँ जी हाँ जी, आप अच्छी तरह जानते होंगे जी। उन्होंने पिछले दिनों मुझसे रब्ता किया, बाद में उन्होंने बताया कि मैं वही प्रोफेसर जाहिद हूँ। तो मैंने कहा भाई आप जो भी हो, हमारे लिए इंसान की हैसियत से मत जी बिल्कुल, बाकी हमारे यहाँ यही कुछ है। अपना ये सब कुछ छोड़ोगे तो फिर काम बनेगा, वरना ऐसे नहीं होता। ठीक क्या करता है। बाकी ये जरूर है कि एक आपको यूं समझो, एक अच्छी जो है ना सलाह मशवरा दे रहा हूँ, जो जिन्नात मुसलमान हो जी, उन्हें आप जो है ना एक चांस के तौर पर उनसे पूछ सकते हो या बता सकते हो हमारा कि भी वहां से जाके आगे जो है ना अपना रास्ता साफ कर लो। ये चांस है आपको, समझो अच्छा ही ठीक होगा। क्योंकि जब मुसलमान होते हैं ना, आपके कहने पे मुसलमान तो हो गए जी जी, आपने कलमा पढ़ा दिया, अब आगे तो कुछ नहीं जानते।
جی بالکل ایسے یہ بات ہے نا پھر. بہت شکریہ.